بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله عز وجل في الكتاب العزيز قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ خالق المالک کے لیے جو پورے کائنات کا داتا، دستگیر، لاجپال، غوث اعظم، روزی دینے والا، بگڑی بنانے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق المالک کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین پر جو ذرات ہیں ان سے زیادہ، جسم کے بالوں سے زیادہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین آمنہ کے لال شیمہ کے ویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، جس طرح کے
آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ذی الحجہ کا چند دن باقی ہیں، تو ذی الحجہ کے اندر کرنے والے جو کام ہیں ان سے پہلے ہمیں ایک نبی کی سیرت یاد دلائی جاتی ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بڑی ہی کمال کی زندگی ان کی، جن کے اوپر قرآن کی بے شمار آیات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید پر مبنی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی توحید کا کام کیا، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں اللہ خالق المالک ایک ہیں، داتا، دستگیر، لجپال، غوث اعظم، صرف اللہ خالق المالک ہیں۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا کائنات کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔ مکہ کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جب نبوت اتری تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام مکے کے لوگوں کو جمع کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کس کام کے لیے لوگوں کو جمع فرمایا؟ مکے والوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تملکوا عرب والعجم، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اللہ خالق الملک کو معبود مان لیجئے، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں کے اندر اللہ ڈھیر کر دے گا۔ صرف کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ان بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر نے جب یہ دعوت دی تو پورا مکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن بن گیا، چند لوگوں کے سوا باقی سب دشمن بن گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کی دعوت نہیں دی، اپنے کنبے قبیلے کی دعوت نہیں دی، بلکہ صرف اللہ خالق المالک کو ایک ماننے کی دعوت دی، تو سارے مکے کے لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ آج اگر میں اور آپ بھی توحید کی دعوت دیں تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بندے کے پاس حق ہو اور لوگ باتیں نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حق تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ سارا مکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ یہ ساری رنگینیاں اچانک دشمنی کے اندر تبدیل ہوگی، ساری دوستیں دشمنی کے اندر تبدیل ہوگی۔ وہی لوگ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صادق الامین کہا کرتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھے، وہی لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اصل کے اندر حق کہا جائے اور بندے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حق جب آتا ہے تکلیفیں آتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں، توحید کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ آئیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تھے جنہیں تکلیفیں آئی، آزمائش آئی، توحید کی وجہ سے بچیوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق ہوگی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے توحید کو چھوڑا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی لیکن چھوڑا نہیں، بلکہ قرآن کے اندر رب فرماتا ہے وہ لوگ جمع ہو کر آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، کہا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کی رب کی پوجا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا
الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ فرماتا ہے ان کو کہہ دیجئے میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرنے والا. تم کو اللہ نے اگر ہدایت دینی ہو تو دے دیں گے لیکن میں بتوں کو پوجا کرنے والا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف انکار کر دیا. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے آزر کا گھر تھا, باپ کا نام آزر ہے, بتوں کا کاروبار کرتا تھا. جب پیدا ہوئے بتوں کا گھر تھا, وہاں بتوں کو نمائش دی جاتی, بت بنائے جاتے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے اندر پیدا ہو گئے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا کہ باپ کے کتنے فرما بردار تھے. جب بھی باپ نے پکارا اے ابراہیم یا ابتی, جی میرے ابا جان, جی میرے, حالانکہ باپ بت کی پوجا کرنے والا, بت بنانے والا, لیکن اس کے باوجود جب بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ نے پکارا تو باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ باپ کو بڑے حسن سلوک کے ساتھ پکارا. اگر ہمارا بھی ماں باپ ہمیں کوئی بھی بات ایسی کرے جو ہمیں ناپسند ہو تو باپ کی نافرمانی نہیں کرنی. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ باپ بتوں کی پوجا کرتا ہے, بتوں کو گڑنے والا, بتوں کو بنانے والا, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما برداری کی. باپ کہتا ہے ابراہیم بت کو بیچ کر آ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکاری نہیں کی, باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ بت کو سر پر اٹھایا اور گلی کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ہیں آؤ جھوٹے خدا لے لو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. لوگوں کو دعوت بھی توحید کی دے رہے ہیں, باپ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں, باپ کی نافرمانی نہیں کی. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر لوٹ کر آئے, دیکھا کوئی بت بکا نہیں, کوئی بت کسی نے خریدا نہیں. کہا ابراہیم کیا ماجرا بن گیا, ہمارا کاروبار گھر کے اندر ہی ذلیل ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا اے میرے باپ, یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اور قرآن اس کا نقشہ بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے پوچھتے ہیں باپ یا ابتی, یا میرے ابا جان تم یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے سوال کر دیا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اس لیے بتوں کی پوجا کرتا ہوں, کوئی دلیل نہیں تھی. کہا کہ اپنے باپ دادا کو اس چیز پر پایا اور میں نے بھی بت بنانے شروع کر دیے, بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی. کہا میرے باپ ہو سکتا ہے آپ کے باپ دادا حق پر نہ ہو. یہ بڑی عظیم بات ہے, ہمیں یہ بات اس چیز کا درس دیتی ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد کے اندر کوئی چیز رسم و رواج ایسے ہو جائیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے تو ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا باپ دادا کرے اگر نیکی اور خیر کا عمل کرتا ہے ہمیں اسے جاری رکھنا چاہیے. اگر وہ بدعات کا, شرک کا یا ایسی رسومات کا جو ایجاد کرتا ہے یا اپنے باپ دادا کو پایا اور ہمارے باپ دادا نے بھی اس پر کام کرنا شروع کر دیا, اسی ریت کو اسی طرح لے کر چلنا شروع کر دیا, ہمیں اس سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, بلکہ اپنے والدین کی اس پر تربیت کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کا عجیب ٹرینڈ بن چکا ہے, اگر ہم کسی کو کہیں کہ بابا جی یا بڑے جی یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم میں سے پیدا ہونے والے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا. یار آپ کے پاس علم نہیں تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا, تو جو لوگ آئے ہیں جن کے پاس علم ہے اگر وہ آپ کو سمجھائیں تو ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو سمجھایا لیکن اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی, اللہ پاک نے ہدایت نہیں دی. ہدایت میرے مولا کے ہاتھ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو ساری زندگی دعوت دی کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. ابو طالب نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا. ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں, ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ خالق المالک بتلاتے ہیں پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے. اگر لوگ دعوت کو قبول کر کے حق کے راستے پر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہ آئیں تو ہدایت میرے ہاتھ میں, آپ نے پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے باپ کو دعوت دی لیکن باپ نے اسلام قبول نہیں کیا.
اب باپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جب باپ نے دیکھا کہ ابراہیم میرا نافرمان ہو گیا، میرے بتوں کا نافرمان ہو گیا، میرے خداؤں کو مانتا نہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم بھی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے پاس، آزر کے پاس قوم آ گئی، آ کر کہنے لگی یہ جو آپ کا بیٹا ابراہیم ہے یہ ہمارے بتوں کا نافرمان ہے، یہ نافرمانی کرتا ہے۔ کہا ابراہیم اس بات سے باز آ جا، ہمارے بتوں کی نافرمانی نہ کر، ان کی پوجا کر۔ کہا نہیں، میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے علاوہ میں کسی کی پوجا نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ خالق المالک دنیا کے اندر بندے کو چند ایسی دلیلیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ بندہ سمجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام لڑکپن کے اندر پہنچے تو جس طرح ہمارے ساتھی دوست ہوتے ہیں کہ آؤ میلے پر چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میلے پر چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں میلے پر نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے، وہ کام کرنے ہیں۔ ساری قوم، آزر کی ساری قوم میلے پر چلی گئی، کوئی بھی بندہ باقی نہ بچا۔ بڑا واقعہ سننے والا یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ جب سارے لوگ میلے پر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کام کرنے کا، لوگوں کو بتلانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو مسمار کر دیا، سارے بتوں کو ختم کر دیا۔ اور ابراہیم نبی دانشور بڑا ہوتا ہے، عقل مند بڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس آلہ کے ساتھ ان کو ختم کیا، وہ آلہ جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ بڑے بت کو کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب میلے سے لوگ واپس آئے، دیکھا کہ سارے بت ختم ہو چکے ہیں، کسی نے بتوں کو مار دیا ہے۔ تو لوگوں کو پتا تھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کا نافرمان ہے، ابراہیم کا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا ابراہیم یہ بتوں کا حال تو نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے مارا ہے۔ کہا یہ مجھ سے سوال آپ کر رہے ہیں، ان کا بڑا بچہ ہوئے ان سے سوال کریں، ان کا بڑا بت سلامت ہے، ان کے کاندھے پر گھوڑی ہے، گلاڑی ہو سکتے اس نے چلائی ہو، انہوں نے نافرمانی کی، اس نے مار دیا ہو۔ کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں کرتے۔ کہا آپ کیسے بندے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا دعوت دینے کا۔ کہا آپ کیسے بندے جو بول نہیں سکتے، اپنا نفع نقصان بتا نہیں سکتے، جن کا یہ حال ہو گیا لیکن بول کر بتا بھی نہیں سکتے، آپ ان کو رب مانتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، جس کے سامنے اگر ایک پتا بھی حرکت کرے تو اس کو پتا ہوتا ہے۔ آپ ان کو رب مانتے ہیں جن کو اپنے نفع نقصان کا پتا بھی نہیں۔ قوم کو سمجھ نہ آئی، قوم مزید بغاوت پر اتری۔ کہا ابراہیم نافرمان ہے ہمارے بتوں کا، آگ جلا دی۔ آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ جب بندہ توحید کے لیے قربانی دیتا ہے، توحید پر چلتا ہے، تو اللہ خالق المالک اس بندے کو کبھی برباد نہیں ہونے دیتے، کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ خالق المالک فرماتے ہیں آگ کو حکم دیا، آگ بردوں والا سلامہ، آگ سلامتی والی بن جا، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنے لگے، فرمایا سلامت سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، راکھ کر دینا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں بلکہ آگ نے سلامتی والا بنا دیا۔ آگ نے بغیر کسی نقصان کے ابراہیم علیہ السلام، جب وہ آگ ختم ہوئی قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہے، ایک بال کا بھی ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہوا۔ قوم پھر حیران ہوگی کہ یار ابراہیم علیہ السلام کیا چیز ہے کہ آگ نے بھی نہیں جلایا، لیکن ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارا قصہ دیکھ کر بھی قوم کو ہدایت نہ ملی۔ اب قوم نے کیا پلان بنایا کہ ابراہیم آگ بھی نہیں جلا رہی، ہماری بات بھی نہیں مان رہا، اب ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، اس بستی سے نکال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ باپ نے کہا گھر میرا چھوڑ کر چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے گھر کو چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکل گئے۔ اب اللہ خالق المالک مزید امتحان لینا چاہتے،
اب اللہ خالق المالک نے بیوی دے دی، شادی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب 86 سال کی عمر ہوگی، 86 سال عمر ہوگی، اللہ خالق المالک نے اولاد نہیں دی۔ اتنے سال شادی کو گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام کسی بابے کے پاس گئے، کسی کرنے والے کے پاس گئے، کسی کو سجدہ سجود کیا، کسی کے پاس جا کر تویز لیا، اللہ کی قسم نہیں لیا، اپنے رب کو بار بار پکارتے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا دے دے۔ 86 سال کی عمر ہوگی، بیوی بانج ہوگی، آپ بوڑھے ہو گئے، لیکن پھر بھی رب کو پکارے، اللہ بیٹا دینے والا تو ہے، اولادیں دینے والا تو ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی اولادیں دے سکتا نہیں، اللہ تو اولاد دے دے۔ 86 سال کے اندر اللہ خالق المالک نے اولاد کی خوشخبری دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی، اللہ خالق المالک نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب ازمائش ختم نہیں ہوئی، بیٹا 86 سال کے اندر بیٹا ملا، بڑھاپے کے اندر بیٹا ملا، اللہ نے سہارا بنا دیا۔ اب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، جب یہ بولی کھلنی شروع کرتا ہے، اللہ خالق المالک فرماتے ہیں ابراہیم انہیں آپ جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑھاپے کے اندر اولاد ملی، اللہ خالق المالک نے اولاد دے دی۔ اب اللہ خالق المالک نے ازمائش ڈال دی کہ اس کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا اور جنگل کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جنگل کے اندر چھوڑ کر جب واپسی لوٹے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے ابراہیم میں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، ہماری طرف پلٹ کر دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا بھی نہ کہ اگر میں دیکھوں گا تو میرے دل کے اندر ہو سکتا ہے محبت پیدا ہو جائے، میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔ تو بیوی کہتی ہے ابراہیم یہ تو بتا دے کیا میرے رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں ہاجرہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب نے کہا ہے انہیں جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جائے۔ بیوی بھی کتنی فرما بردار، کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو رب مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، رب میری حفاظتیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا کیا، اللہ خالق المالک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ازمائش کے اندر بھی پاس کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام لڑکپن کے اندر پہنچے، اپنے باپ کا سہارا بننا شروع ہوئے، تو اللہ خالق المالک نے پھر ازمائش ڈال دی۔ کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے رستے کے اندر قربان کر دے۔ میں نے شروع کے اندر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے فرما بردار تھے، اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اولاد دو وجہ سے نافرمان ہوتی ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا جائے، اولاد کی حرام پر تربیت کی جائے، ان کے لیے کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے اگر مال اکٹھا کیا جائے تو یہ اولاد تمہاری نافرمان ہوگی۔ یہ رمضان کے اندر جوید الرحمان خلیل صاحب، ان کو ایک کال آئی، وہ ٹی وی پر لائیو آتے، ان کو ایک کال آئی، کہا میں وابٹا کے اندر افیسر تھا، کہنے لگا میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں ایک لوگوں کے لیے عبرت والی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں وابٹا کے اندر ایک افیسر تھا، میں نے اتنی کرپشن کی کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑے عالی شان کے بنگلے بنا دیے، گاڑیاں خرید کر دے دی۔ اب 1 سال ہو گیا، میری اولاد نے مجھے گھر سے نکال دی۔ اور جس اولاد کے لیے کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، ان کی اولاد بھی ان کی سکی نہ بنی، گھر سے نکال دیا۔ کہا اب جس کے پاس میں رہتا ہوں، میری تھوڑی بہت پینشن آتی ہے، وہ مجھ سے لے لیتے ہیں اور اس کے عوض مجھے روٹی دیتے ہیں۔ اگر وہی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا، ان کو حلال کی روزی کھلاتا، تو اللہ کی قسم اولاد کبھی گھر سے نہ نکالتی۔ آج اگر تو اور میں اپنی اولاد کے لیے حرام اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ روزی کا مالک اللہ ہے،
جو تیرے مقدر کے اندر اللہ خالق المالک نے روزی لکھ دی ہے وہ تجھے مل کر رہے گا۔ اگر تو حرام کا رستہ اختیار کرے گا شارٹ کٹ ضرور ہوگا، لیکن اللہ خالق المالک اس حرام کے رزق کے اندر اللہ آفتیں مصیبتیں نازل کر دے گا، اور جو تیرے رزق تیرے مقدر کے اندر لکھ دے گیا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، اگرچہ لمبا رستہ ہوگا، وقت لگے گا، لیکن تجھے مل کر رہے گا۔ اللہ خالق المالک اس کے اندر سکون پیدا کر دے گا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ تو نے اگر اپنے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو تیری اولاد تیری نافرمانی کرے گی۔ یہ دنیا کے اندر بات دہرائی جاتی ہے، اگر تو اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا تیری اولاد تیری نافرمانی کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ تو اللہ خالق المالک نے جو بیٹا دیا، بیٹے کو خواب سنایا کہ مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ کو خواب آیا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ اس کو پورا کر لیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اگر تم اپنے والدین کی تھوڑی فرما برداری کرو گے تمہاری اولاد تمہاری زیادہ فرما برداری کرے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے، جب ایک پہاڑی کے قریب پہنچے ادھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ کہا جب میں چھری چلاؤں تو دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو جائے، بیٹے کا احساس نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ رب کی نافرمانی کر بیٹھا۔ چھری کو تیز کر لیا، جب چھری کو چلانا شروع کر دیا، گلے پر چلانا شروع کر دیا تو اللہ خالق المالک ہاتھ کو خون لگ گیا۔ اللہ خالق المالک کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنی اس ازمائش کے اندر کامیاب ہو گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو دمبا ذبح تھا اور بیٹا بالکل صحیح کھڑا تھا۔ اچانک پریشان ہو گیا، اللہ یہ کون سی ازمائش آ گئی، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ خالق المالک فرماتے ابراہیم تو اس ازمائش کے اندر کامیاب ہو گیا، میں نے آزمایا تھا، تو نے اپنے بچے کو ذبح کیا، میں نے بچے کو محفوظ رکھ لیا اور تیری قربانی کو قبول فرما لیا۔ یہ عمل اللہ خالق المالک کو اتنا پسند آیا کہ آنے والی ہر امت کے لیے اللہ خالق المالک نے اس عمل کو پسند فرما لیا، اور لوگ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کرتے۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، ابراہیم علیہ السلام اتنے توحید پر قابو رہنے والے، اتنے توحید کو ماننے والے ابراہیم علیہ السلام، اب اللہ خالق المالک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم بیت اللہ تعمیر کر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، وہ گھر تعمیر کیا جو سب سے افضل ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ مستری ابراہیم علیہ السلام ہے، مزدور بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور کعبہ اللہ کو تعمیر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم گھر کو اللہ خالق المالک ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروایا۔ جب تعمیر ہو گیا اللہ خالق المالک فرماتے ابراہیم اب تیری مزدوری کا وقت آ گیا، مجھ سے مزدوری مانگ۔ اللہ خالق المالک فرماتے اللہ جس طرح یہ گھر سب سے افضل ہے، اللہ اس کا امام بھی سب سے افضل دے دے۔ اللہ خالق المالک نے فرمایا اے ابراہیم میں تیری نسل سے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کروں گا جو نبیوں کا آخری امام ہوگا، جو نبی آخری ہوگا، اور اس بیت اللہ کے لیے میں اس امام کو منتخب کروں۔ ساری قربانی دینے کے بعد اللہ خالق المالک نے دعاؤں کو قبول فرما لی۔
اور اسی طرح اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من مات وهو يعلم انه لا اله الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا جو بندہ اس حالت کے اندر فوت ہوا کہ وہ اللہ خالق المالک کو داتا، دستگیر، لاجپال، غوث اعظم، روزی دینے والا، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، جو صرف اللہ کو مانتا تھا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پاس توحید ہے اللہ کی قسم اس کے پاس سب سے بڑی دولت توحید جیسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر موجود ہیں، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کے اندر دیر ہوگی۔ صحابہ کرام نے خدشہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے باغ کے چاروں طرف دوڑ کر دیکھا تو کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک پانی کی جگہ تھی جہاں سے پانی آتا جاتا تھا، میں اس جگہ سے اندر گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو خیریت سے آیا ہے؟ کہ اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں آپ کو کسی نے شہید نہ کر دیا ہو، نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کہا ابراہیم کیا اے ابو ہریرہ یہ میرا جوتا لے جا نشانی کے طور پر، اور صحابہ اکرام کو بتلا کہ اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا اور یہ جوتا بطور نشانی لے کر جانا ہے، اور جو بندہ تجھے رستے کے اندر ملے توحید کو قبول کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ اب ابو ہریرہ باغ سے باہر نکلے، دیکھا تو حضرت عمر آ رہے تھے، تو حضرت عمر کو فرمایا کہ اے امیر المومنین، مجھے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کو دیکھنا وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا دیکھا ہاتھ کے اندر، فرمایا یہ کیا؟ فرمایا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور نشانی بھیجا ہے۔ تو تحقیق کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فرمایا اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ابو ہریرہ کو یہ بات بتلائی ہے کہ جس کو دیکھنا وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو جنت کی بشارت دے دینا۔ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ تحقیق ہوئی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عمر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ پہلا جو ہمیں درس دیتا ہے کہ جو بندہ توحید کو قبول کر لیتا ہے، اللہ خالق المالک کو ایک مان لیتا ہے، وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور دوسری اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بات بتلانے والا ہو ہمارے پاس، اگر کوئی حکم لے کر آ جائے اس کی تصدیق کرنا بھی ہم پر لازمی ہے۔ ہم ایسے مقلد نہ بن جائیں کہ جو بات جس نے کہہ دی آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ تحقیق کرنا یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ ہمیں بھی کوئی مولوی واقعہ سنائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، اس سے پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ واقعہ آپ نے بیان کیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح اللہ خالق مالک کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، فرمایا جو بندہ اس حالت کے اندر فوت ہوا کہ وہ اللہ خالق المالک کو ایک مانتا ہے، داخل الجنہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور فرمایا جو بندہ اس حالت کے اندر فوت ہوا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، داخل النار وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایک بڑی اہم بات ہے اللہ خالق المالک کو سجدہ نہ کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے اور رب کو سجدہ نہ کرنا شرک ہے۔
ہم نے نمازیں چھوڑ دی، اللہ خالق المالک کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اگر ہم کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبر کو سجدہ نہیں کرتے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن رب کو نہ سجدہ کرنے والا ہی مشرک ہے۔ جو رب حکم دیتا ہے، جو منع کرتا ہے کہ قبر کو سجدہ نہیں کرنا، وہ رب حکم دیتا ہے کہ مجھ کو سجدہ کرنا ہے۔ دونوں حکموں کو ماننا لازم ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور رب کو سجدہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ خالق المالک کے سامنے سجدہ کیا کریں، لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اپنی حاجات اللہ خالق المالک کے سامنے رکھا کریں، اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، نظر و نیاز دینے سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ان کے نام کے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام کی ذبح کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے منت مانگی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں میں باڑی پر ایک جانور ذبح کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کام ہو گیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے محبوب پیغمبر میرا کام ہو گیا، میں اب جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، کیا اس باڑی پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگتا تھا۔ فرمایا ادھر کسی کی قبر ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی قبر نہیں ہے۔ فرمایا کسی دور کے اندر پہلے میلہ لگتا؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی میلہ نہیں لگتا۔ فرمایا اگر نہ میلہ ادھر لگتا تھا، نہ اب لگتا ہے، نہ کسی کی قبر ہے، تو اپنا جانور جا کر ذبح کر کے اللہ کے نام کا بانٹ دے، تقسیم کر دے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قبریں ہیں، جہاں میرے ٹھیلے لگتے ہیں، ادھر ذبح کرنا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی قسم میری بات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اگر میری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر آئے گی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میری زبان سے نکلے گی، تو میرے الفاظ کی قیمت بن جائے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں قبر ہو، جہاں میرے ٹھیلے لگتے ہوں، وہاں جانور ذبح نہیں کرنا۔ اگرچہ تکبیر پڑھ کر بھی ذبح کیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے مزار پر، غیر اللہ کی قبر کے پاس اور ادھر میلے کی جگہ پر ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ حرام ہو گیا، وہ جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ خالق المالک سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید جیسی نعمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید کی نعمت اپنے سینوں کے اندر اجاگر کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب اللہ موت دے تو کلمہ شہادت جیسی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔